السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ریکوری آن پوائنٹیشن آف ایکیوز، یعنی ملزم کی نشاندہی کے اوپر برآمدگی۔ دوران تفتیش پولیس بہت ساری برآمدگیاں کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب موقع کے اوپر جاتے ہیں تو موقع سے خول چلیدہ اور اس کے علاوہ کوئی بھی ملزم کی چھوڑی ہوئی چیز جو اس کیس کی اہم شہادت کے طور پر دوران سماعت پیش کی جا سکتی ہے، پولیس بذریعہ فرد قبضہ پولیس میں لے لیتی ہے۔ قانون شہادت کے آرٹیکل 40 کے اندر ملزم کا ہر وہ بیان جو اس نے دوران حراست دیا ہوتا ہے اس حد تک قابل قبول ہوتا ہے جس سے اس نے کسی چیز کی برآمدگی کرائی ہو یا کوئی ایسی چیز جو پولیس کے علم میں نہ ہو سامنے آتی ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 40 کے تحت پولیس حراست میں جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں، چونکہ وہ عام طور پر پولیس حراست میں دیے گئے بیانات قابل ادخال شہادت نہیں ہوتے ہیں، ایڈمیزیبل نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اگر پولیس کی حراست میں ملزم کسی برآمدگی کے لیے کہتا ہے کہ میں برآمدگی کروا سکتا ہوں تو اس حد تک اس کا بیان قابل ادخال شہادت ہوتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مدعی مقدمہ کی خواہش کے اوپر اس برآمدگی کے سلسلے میں جب فرد تیار کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ ایسی باتیں لکھوائی جاتی ہیں جن کا اس برآمدگی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک طرح سے وہ اعتراف جرم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مدعی مقدمہ کی خواہش کے اوپر فرد میں یہ لکھا جاتا ہے کہ دوران حراست ملزم نے تفتیش کے دوران یہ انکشاف کیا کہ وہ آلہ قتل جس سے اس نے یہ قتل کیا تھا برآمد کروا سکتا ہے، یا وہ جگہ جس پر اس نے قتل کیا تھا اس کی نشاندہی کروا سکتا ہے، یا اس نے قتل کے بعد نعش جس جگہ پر چھپائی تھی وہ نعش برآمد کروا سکتا ہے، اس جگہ کی نشاندہی کروا سکتا ہے، یا چوری یا ڈکیتی کے کیس میں اس کے حصے میں جو رقم آئی تھی وہ اس نے فلاں جگہ پر چھپا کر رکھ دیا اور وہ اس کو برآمد کروا سکتا ہے۔ اس طرح کے بیان جن کا برآمدگی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے وہ صفحہ مثل پر نہیں آ سکتے ہیں، اور اگر مدعی یا پروسیکیوشن کی طرف سے ایسا کوئی بھی بیان شہادت کے طور پر صفحہ مثل پر آتا ہے تو ملزم کا وکیل اس کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے۔ کسی بھی قسم کی برآمدگی کے لیے دفعہ 103 ضابطۂ فوجداری کے تحت 2 گواہان معززین علاقہ کو شامل تفتیش کرنا چاہیے اور ان گواہان کی موجودگی میں برآمدگی کا تمام تر جو مرحلہ ہے وہ طے کرنا چاہیے۔ بعض اوقات برآمدگی کے سلسلے میں پرائیویٹ گواہان کو شامل نہیں کیا جاتا تو ملزم کی طرف سے یہ بھی جو اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کے پبلک وٹنس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے، اور جتنے بھی وٹنسز ہیں وہ یا تو پولیس آفیشلز ہیں یا وہ دوسرے انٹرسٹڈ وٹنس ہیں جو مجھے ہر صورت سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی برآمدگی جو ملزم کی گرفتاری کے وقت جامع تلاشی کے طور پر ہو، ملزم کی نشاندہی پر برآمدگی کے سلسلے میں ہو، دفعہ 103 ضابطہ فوجداری کے تحت پبلک وٹنس کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد اس برآمدگی میں جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی اس کو مشکوک سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر جائے برآمدگی کوئی اوپن پلیس ہے جس پر ہر بندے کو ایکسیس ہے، جس میں عام پبلک کو ایکسیس ہے، تو اس طرح کی جو برآمدگی ہوتی ہے اس کو بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ کھلی جگہ سے ہونے والی برآمدگی کی جو جگہ ہوتی ہے چونکہ وہ ایکسکلوسیولی ملزم کے قبضے میں نہیں ہوتی ہے اور عام پبلک کو ایکسیس ہوتی ہے، تو اس لیے اس برآمدگی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ملزم نے خاص طور پر کروائی ہے۔ ملزم سے ہونے والی برآمدگی کو اس وجہ سے بھی مشکوک سمجھا جا سکتا ہے کہ جس جگہ سے یہ برآمدگی ہوئی ہے وہ ایک مشترکہ گھر ہے اور ملزم کے علاوہ اور بھی وہاں پر لوگ رہتے ہیں، اور جس کمرے سے یا جس جگہ سے برآمدگی ہوئی ہے وہ کمرہ جو ہے وہ ملزم کے علاوہ اور بھی لوگوں کے زیر استعمال ہے، تو ممکن ہے کہ یہ چیز ملزم کی نہ ہو بلکہ ان میں سے کسی شخص کی ہو، لہذا ایسی برآمدگی کو بھی مشکوک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اہم قانونی نکتہ یہ ہے کہ قتل کے کیس کے اندر جو خون آلود آلہ قتل ہوتا ہے یا خون آلود کپڑے ہوتے ہیں ان کو جو چشمدید گواہان ہوتے ہیں ان کی شہادت کی تائید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر چشمدید گواہ کی شہادت کو مسترد کر دیتی ہے عدالت تو اس صورت میں یہ جو برآمدگی ہوتی ہے یہ بھی یکسر مسترد ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ملزم کی نشاندہی پر ہونے والی برآمدگی جو ہے وہ ایک تائیدی شہادت ہے، کاربوریٹو ایویڈنس ہے، اور جب میٹیریل ایویڈنس کو کورٹ مسترد کر دیتی ہے تو پھر اس ایویڈنس کی کوئی بنیاد یا کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ چوری اور ڈاکہ کے مقدمات میں ملزم کی نشاندہی پر ہونے والی برآمدگی بذات خود بڑی اہمیت کی حامل ہے، بشرطے کہ وہ ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہو۔ ایسی صورت میں ملزم سے برآمد ہونے والی اشیاء کو اسی جیسی دوسری اشیاء کے ساتھ رکھ کر
اس کی شناخت پریڈ کروانی چاہیے اور فرد شناخت بننا چاہیے جو مدعی یا گواہ ہے جو ان اشیاء کو پہچانتا ہے۔ اگر اس سے اس قسم کی شناخت نہیں کروائی گئی ہے ان اشیاء کی تو پھر اس برآمدگی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ چوری شدہ مال کی صورت میں دو چیزوں کا ثابت کرنا پروسیکیوشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو ریکورڈ چیزیں ہیں یہ ملزم کے قبضے سے ملی ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو چوری کی گئی تھیں۔ اشیاء کی برآمدگی کے لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی چیز کی برآمدگی میں جتنی تاخیر ہو جائے گی اس کی شہادت کی جو اہمیت ہے اتنی ہی کم ہوتی جائے گی۔ ہمارے سامنے ایسے کیسز بھی موجود ہیں کہ ایک خون آلود سوٹا جو تھا قتل کے کیس میں، وہ 6 دن کے بعد ملزم سے برآمد کیا گیا تھا اس کی گرفتاری کے بعد، تو اس کی شہادت کو مسترد کر دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈیلے جو ہے یہ اس کی مناسب طور پر وضاحت نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح جائے قتل کے اوپر جو خول چلیدہ ہوتے ہیں، قتل کے دن کے دوسرے دن ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تھا، تو ان خولوں کو بھی عدالت نے مسترد کر دیا تھا کہ یہ ایک پبلک پلیس کے اوپر قتل ہوا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ دوسرے دن تک وہ خول اپنی جگہ پر موجود رہیں۔ اسی طرح اگر کھلی جگہ سے کوئی چیز برآمد ہوئی ہے یا مشترکہ جگہ سے کوئی چیز برآمد ہوئی ہے یا برآمدہ اشیاء کی شناخت نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں ان برآمدیوں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ملزم کی نشاندہی کے اوپر نعش برآمد ہونا ایک انتہائی اہمیت کی حامل شہادت ہے، لیکن ہمارے پاس ایسی ججمنٹس بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ صرف یہ کہ اس ملزم نے نعش برآمد کروائی ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ ناکافی شہادت ہے کہ اس ملزم نے ہی اس مقتول کا قتل کیا ہے۔ اسی طرح آنریبل کورٹس نے بہت ساری ججمنٹس میں یہ بھی ہیلڈ کیا ہے کہ برآمدگی کی آڑ میں ملزم سے ایسا کوئی اقبال جرم کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جس طرح کہ میں نے جس آلہ سے قتل کیا تھا وہ میں برآمد کروا سکتا ہوں، یا جس جگہ میں نے قتل کیا تھا وہ میں جگہ دکھا سکتا ہوں، کوئی بھی اس طرح کے الفاظ جو اقبال جرم کے زمرے میں آتے ہیں وہ صفحہ مثل پر نہیں آنے چاہیے۔ اسی طرح ملزم سے ایک ایسی جائے وقوع کی نشاندہی کروانا جس سے کوئی ٹھوس شہادت برآمد نہ ہوئی ہو، تو ایسی نشاندہی سے بھی کوئی پروسیکیوشن کے کیس کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ اسی طرح کوئی ایسی جگہ جو آلریڈی مدعی یا پولیس کے نالج میں ہے، جائے وقوع کے بارے میں پولیس جانتی ہے کہ اس جگہ قتل ہوا ہے، مدعی جانتا ہے کہ یہ جائے وقوع ہے، اور ملزم کو گرفتار ہونے کے بعد اس سے کہنا کہ تم بتاؤ کہ جائے وقوع کون سا ہے، اور ملزم کو اس جگہ لے جا کے فرد نشاندہی بنوانے کی بھی قانونی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ جائے وقوع آلریڈی مدعی کے بھی علم میں ہے اور پولیس بھی جانتی ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ مین کیس جو ہوتا ہے، جو قتل کا کیس ہے، اس کا فیصلہ بہرحال چشمدید گواہوں کی شہادتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ان کی شہادتوں کو عدالت مسترد کر دیتی ہے مشکوک قرار دیتے ہوئے، تو پھر ملزم سے ہونے والی جو برآمدگی ہے وہ بیکار ہو کر رہ جاتی ہے، اور ملزم سے ہونے والی برآمدگی سے اس کیس میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مین جو گواہان تھے ان کی شہادت مسترد ہو چکی ہے۔ ڈیئر فرینڈز، امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے برآمدگی کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔